पुराने ज़माने की बात है। किसी जगह पर एक गरीब खातून रहती थी। काफ़ी अरसा पहले इसका शोहर दुनिया से चल बसा था और अपने पीछे अपना एक छोटा सा बेटा छोड़ गया था। शोहर ने पीछे ना कोई माल छोड़ा, ना कोई तजारत और ना कोई सहारा। वो औरत धागा काट कर औरतों के लिए कपड़ा बनाकर काम करती रही, बरसों मेहनत करती रही ताकि अपने बेटे की परवरिश कर सके। उसने अपने बेटे को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि वो बच्चा जवान हो गया। एक दिन वो लड़का सो रहा था कि उसने ख्वाब में देखा कि उसकी शादी वजीर की बेटी से हो गई है। जब यह नींद से बेदार हुआ तो उठकर अपनी माँ के पास गया। उस वक्त उसकी माँ चूल्हे के करीब बैठकर रोटियां बना रही थी। वो अपनी माँ के पास बैठ गया और अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा कहो। वो लड़का बोला, अम्मी जान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढें। उसकी माँ कहने लगी, हाँ बेटा क्यों नहीं, अब तुम जवान हो चुके हो, लेकिन किसके बारे में सोच रहे हो? उस लड़के ने कहा, काजी की बेटी। उसकी माँ ने यह सुना तो वो हैरान रह गई और कहने लगी, बेटा तुम होश में तो हो? वो लड़का बोला, हाँ माँ मैं होश में हूँ। उसकी माँ कहने लगी, बेटा तुम किस बुनियाद पर रिश्ता मांगोगे? तुम्हारे पास ना कोई माल है, ना कोई मर्तबा, और ना तुम मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से हो, और ना ही तुम्हारा बाप उनके दर्जे का था। लेकिन लड़के ने अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनी। वो अपने फैसले पर डटा रहा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो ना माना और लड़के ने जिद की कि वो काजी के घर जाकर रिश्ता मांगे। जब बेटे ने इसरार किया तो माँ मजबूर हो गई और काजी के घर पहुँच गई। काजी की बीवी ने अच्छे अंदाज में उसका इस्तकबाल किया और आने की वजह पूछी। वो औरत बोली कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने आई हूँ। काजी की बीवी जो कि समझदार और नेकदिल औरत थी, वजीर की बीवी ने पहले उसका हुलिया देखा और कहा, क्यों नहीं। फिर वो अंदर गई और एक नौकरानी से कहा कि वो कुछ जौ और आटा इस औरत के घर पहुँचा दे। जब वो औरत अपने घर पहुँची तो उसने अपने बेटे से कहा, तुमने देखा कि उन्होंने मेरे साथ कैसा सलूक किया? मुझे ऐसा समझा जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। उसने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दो। लड़के ने यह सुना तो वो गुस्से में आ गया और नाराज़ होकर अपने कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर लेटा रहा यहाँ तक कि उसे नींद आ गई। उसने फिर ख्वाब में देखा कि वो काजी की बेटी से शादी कर रहा है। जब वो नींद से बेदार हुआ तो फिर अपनी माँ के पास गया और गुस्से में बोला, अगर तुम काजी के घर नहीं गई और रिश्ता नहीं मांगा तो मैं इस घर से निकल जाऊंगा और कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। माँ परेशान होकर बोली, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? क्या मेरी गुर्बत कम नहीं थी कि एक और परेशानी आ गई? और क्या काजी की बेटी के अलावा दुनिया में कोई और लड़की नहीं है? मैं पड़ोसी की बेटी से तुम्हारा रिश्ता तय कर देती हूँ। वो लड़की खूबसूरत भी है, नेक भी है। लेकिन लड़के ने जवाब दिया, मैं सिर्फ काजी की बेटी से शादी करूंगा और किसी से नहीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं अम्मी? जब माँ ने यह सुना तो उसका दिल पिघल गया और वो फिर काजी के घर चली गई। काजी की बीवी उसे देखकर बहुत हैरान हुई और फिर से वजह पूछी। उस औरत ने फिर वही बात दोहराई। काजी की बीवी हैरान होकर सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद बोली, यह फैसला मेरे बस में नहीं है। इस बात का फैसला तो मेरे शोहर करेंगे। तुम्हारा बेटा खुद उनके पास जाए, उनसे बात करे। औरत अपने घर वापस आ गई। लड़के ने पूछा, अम्मी क्या हुआ? उस औरत ने बताया, वो चाहते हैं कि तुम खुद काजी के पास जाओ और रिश्ता मांगो, वो फैसला खुद करेंगे। लड़का कहने लगा, अम्मी जान मैं खुद जाऊंगा। क्या तुम समझती हो कि मैं उससे डर जाऊंगा? अगले दिन लड़का खुद गया और अदालत के बाहर इंतजार करता रहा जब तक कि काजी ने अपना काम मुकम्मल नहीं कर लिया। फिर लड़के ने काजी से मुलाकात के लिए इजाज़त चाही। उसे अंदर बुला लिया गया। काजी ने लड़के को देखा तो कहा, आओ बेटा बताओ क्या बात है। लड़का बिना डरे बोला, ए काजी मोहतरम, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। काजी ने कहा, खुश आमदीद, लेकिन बताओ तुम किसके बेटे हो? लड़के ने अपने बाप के बारे में काजी को बताया तो काजी कहने लगा, माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हारे बाप को नहीं जानता, लेकिन वो काम क्या करते थे? लड़का कहने लगा, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, वो लोगों की खिदमत किया करते थे। काजी ये सुनकर कुछ देर सोचने लगा और फिर बोला, हाँ बेटा मैं राज़ी हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वो आदमी जो अखरोट बेचता है और अपने चेहरे पर बदले में थप्पड़ खाता है, जब तुम मुझे उसकी कहानी सुना दोगे तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दूंगा और अल्लाह इस बात का गवाह है। लड़के ने जब ये सुना तो वो अपने घर के लिए वापस पलटा। जब लड़का घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? क्या काजी मान गया? लड़का बोला, हाँ अम्मी, लेकिन उसने एक शर्त रखी है, मैं उसे उस आदमी की कहानी सुनाऊं जो अखरोट बेचता है और बदले में चेहरे पर थप्पड़ खाता है। यह सुनकर माँ चीख उठी, तुम उस कहानी को कहाँ से लाओगे? लड़का कहने लगा, अम्मी तुम फिक्र ना करो, कोई ना कोई उस कहानी के बारे में ज़रूर जानता होगा। लड़का घर से निकला और हर जगह जाकर घूमने लगा। वो उसने लोगों से पूछा लेकिन कोई उस कहानी को नहीं जानता था। वो लड़का थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गया। जो भी करीब से गुजरता वो हर एक से पूछता, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि वहाँ से एक बुजुर्ग गुजरा। लड़के ने इस बुजुर्ग से पूछा तो वो कहने लगा कि हाँ मैंने ये कहानी सुनी है, लेकिन उसका किरदार यहाँ का नहीं।
शायद मिस्र या इराक का हो। लड़का कहने लगा, काजी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? वो ये कहकर अपने घर वापस पलटा और अपनी माँ से जाकर कहने लगा, अम्मी जान मुझे कहानी का सुराग मिल गया है, मुझे उम्मीद है मैं जल्द उस कहानी को ले आऊँगा। माँ ने कहा, बेटा तुम कहाँ जाओगे? शहर के मोहल्ले तो बहुत हैं और तुम्हें कैसे मिलेगी? लड़का कहने लगा, माँ यहाँ नहीं, मैं इराक जाऊँगा। यह सुनकर उसकी माँ चौंक कर बोली, बेटा तुम कैसे जाओगे? लड़का कहने लगा, अम्मी जान कोई भी चीज़ मेहनत के बगैर नहीं मिलती। अम्मी जान मैं काजी की बेटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। माँ ने यह सुना तो वह दिल ही दिल में काजी और उसकी बेटी को कोसने लगी, क्या मेरे लिए मेरी गुर्बत कम थी जो मेरा बेटा काजी की बेटी पर मर पड़ा। फिर वो सोचने लगी कि क्या पता इस सफ़र में मेरे बेटे की किस्मत जाग जाए और वो काजी की बेटी को भूल जाए। माँ ने पड़ोसन से कुछ खर्च उधार लिया और अपने बेटे के लिए खाने पीने का सामान और पानी की मश्क बांध दी और माँ ने बाकी रकम एक छोटी सी थैली में डालकर अपने बेटे को देते हुए कहा, बेटा मैं गरीब औरत हूँ, अगर तुम्हारे लिए सफ़र मुश्किल हो जाए तो तुम वापस आ जाना। लड़के ने वादा किया और अपनी माँ से इजाज़त चाही। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहते रहे। ये पहली बार था कि वह अपनी माँ से अलग हो रहा था और उसे नहीं मालूम था कि वह दोबारा अपने बेटे से मिलेगी या नहीं। लड़का काफिलों के साथ सफ़र पर निकला, कभी सवारी करता और कभी पैदल चलता। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता हुआ आखिरकार वो इराक पहुंच गया। लड़के ने तलाश जारी रखी, यहाँ तक कि वो एक बाजार में पहुंच गया। वो देखता रहा, एक आदमी अपने सामने अखरोटों की टोकरी रखे खड़ा था। उसके करीब एक आदमी आया, उसने अखरोट खरीदा और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारकर चला गया। दूसरा आदमी आया, उसने अखरोट लिया और थप्पड़ मारकर चला गया। लड़का ये देखकर हैरान रह गया। फिर लड़का आगे बढ़ा। लड़के ने कहा, मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। आदमी ने यह सुना तो गुस्से से बोला, ये मेरा मामला है, तुम्हें इससे क्या? फिर लड़का बोला, मैं दूर दराज के ममालिक से आया हूँ सिर्फ आपकी कहानी जानने के लिए, खुदा के वास्ते आप अपनी कहानी मुझे बता दें। फिर लड़के ने अपनी सारी दास्तान उस आदमी को सुनाई कि काजी ने मुझसे वादा किया है, अगर मैं आपकी कहानी उसे सुना दूं तो काजी अपनी बेटी मुझसे ब्याह देगा। वो आदमी कहने लगा, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। पहले तो मुझे उस लोहार की कहानी सुनाओ जो एक ज़रब लगाता है और फिर अपनी दुकान के दूसरे कोने की तरफ दौड़ जाता है। लड़के ने यह सुना तो लड़का कहने लगा, आप क्यों मेरी मुश्किल में और इजाफा करते हैं? मैं बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन वो आदमी बोला, बस यही मेरी शर्त है और मैं वादा करता हूँ अगर तुम वो कहानी ले आए तो मैं अपनी कहानी तुम्हें सुना दूंगा। वो गरीब लड़का गुस्से में आ गया और कुछ देर सोचता रहा। लड़का चल पड़ा, लोगों से पूछता हुआ, एक शहर से दूसरे शहर जाता हुआ, यहाँ तक कि एक आदमी ने उसे लोहार के बारे में बताया। वो लोहार की दुकान के पास पहुँच गया और दूर से लोहार को देखने लगा। उसने देखा कि लोहार एक ज़रब लगाता है और फिर दुकान के दूसरे हिस्से की तरफ दौड़ जाता है और फिर वही अमल दोहराता है। लड़का लोहार के पास गया और सलाम करने के बाद बोला, मैं आपकी कहानी जानने के लिए आया हूँ, खुदा के वास्ते मुझे वापस मत लौटाएं, मैं बहुत थक चुका हूँ और बहुत दूर से सफ़र करके आया हूँ। लोहार खामोशी से सुनता रहा और लड़के ने अपनी सारी दास्तान सुनाई। जब लड़का सुना चुका तो लोहार बोला, मैं अपनी कहानी तुम्हें सुना दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, तुम मुझे उस आदमी की कहानी सुनाओ जो याकूत को मिट्टी की तरह पीस कर फेंक देता है। लड़के ने यह सुना तो लड़का परेशान होकर सोचने लगा, आखिर ये कहानियों का सिलसिला कहाँ ख़त्म होगा। फिर लड़के ने लोहार से पूछा, मुझे वो कहाँ मिलेगी? लोहार बोला, जैसे तुमने मुझे ढूंढा है तुम उसे भी पालोगे। वो कहानी मेरी कहानी से भी ज़्यादा अजीब है, तुम उसे ढूंढो। फिर लड़का निकल पड़ा और सोचने लगा कि मेरी ज़िंदगी कितने सुकून से गुजर रही थी, फिर मैं कैसे इन कहानियों के सिलसिलों में फंस गया। हर आदमी मुझे नई कहानी सुनाने के लिए कहता है, बेहतर यही है कि मैं अपनी माँ के पास वापस लौट जाऊँ और अपनी माँ से जाकर कहूँ कि मेरा रिश्ता पड़ोसन से ही तय कर दे और काजी की बेटी को भूल जाऊँ ताकि इस परेशानी से जान छूटे। लेकिन फिर उसने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो इस सफ़र को पूरा करके रहूँगा, देखता हूँ तकदीर मुझे कहाँ लेकर जाती है। वो तवील अरसे तक सफ़र करता रहा, शहर से समंदर तक, लोगों से पूछता हुआ, यहाँ तक कि वो घूमता घुमाता हिंदुस्तान पहुँच गया और एक बड़े से बाजार में दाखिल हो गया। वो गली मोहल्लों में लोगों से पूछता रहा। उसने देखा कि एक कोने पर एक ताजर खड़ा है और उसके सामने दो आदमी हैं और दोनों आदमी एक दूसरे पर कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सौदा एक आदमी पर तय हो गया। इस आदमी ने थैली से रकम निकाली और ताजर को दे दी। फिर उस ताजर ने एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में याकूत को रखा और उसे पीस डाला, यहाँ तक कि वो मिट्टी की तरह बन गया। वो आदमी हैरान रह गया और ताजर से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? ताजर कहने लगा, ये मेरा माल है और मैं इसमें आज़ाद हूँ। लड़के ने यह देखा तो लड़का समझ गया, यही वो आदमी है जिसकी तलाश में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो उसके काम ख़त्म करने तक इंतज़ार करता रहा, फिर उसके पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि वो आदमी अपने घर पहुँच गया। उसने देखा कि वो आदमी एक शानदार महल में दाखिल हो गया। इतना खूबसूरत महल देखकर लड़का हैरान रह गया। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना खूबसूरत महल नहीं देखा था।
پھر لڑکا محل کے قریب گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک خوبصورت نوجوان لونڈی نے دروازہ کھولا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکا کہنے لگا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لڑکی اسے مہمان خانے میں لے گئی، اسے کھانا اور پانی دیا۔ پھر وہ آدمی لڑکے کے پاس آیا اور پوچھا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ لڑکے نے اپنی ساری کہانی سنائی اور درخواست کی کہ وہ اسے خالی ہاتھ نہ بھیجے، کیونکہ وہ تھک چکا ہے اور مزید یہ مشقت برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اس آدمی نے یہ سنا تو وہ آدمی ہنس پڑا اور کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، میں اپنی کہانی تمہیں سنا دیتا ہوں۔ پھر آدمی نے بتایا کہ میں اس شہر کے سب سے بڑے تاجر کا بیٹا تھا۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میرے والد نے میرے لیے بہت ساری دولت چھوڑی، لیکن مجھے دنیا کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میرے والد نے نیکی کی مجھے تعلیم دی تھی، لیکن میرے 3 دوست جو امیر تاجروں کے بیٹے تھے وہ دن میں مال لیتے اور رات میں اسے ضائع کر دیتے۔ ایک دن وہ اپنی محفل میں مجھے لے گئے اور رات دیر تک گھر واپس لوٹے۔ میں صبح تک سوتا رہا۔ وہ اگلے دن پھر آئے اور پھر اپنے ساتھ لے گئے اور میں اپنی دولت ان پر خرچ کرنے لگا۔ وہ میری بہت عزت کرتے، یہاں تک کہ مجھے آقا کہتے۔ میں جہاں بھی جاتا وہ میرے ساتھ ہوتے۔ میں اپنا مال ان پر پانی کی طرح بہاتا رہا اور انہی کے ذریعے میری ایک لڑکی سے شادی ہوئی جو دولت اور تحفوں کی شوقین تھی، اور اس پر بھی اپنی دولت خرچ کرنے لگا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے باپ کی ساری دولت ختم کر دی، کیونکہ میں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں اپنے باپ کی ایک ایک کر کے دکانیں بیچنے لگا۔ جب میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میرا مال ختم ہو رہا ہے تو میرے دوست کہنے لگے کہ تجارت کا ایک ہی سودا تمہیں سب کچھ واپس دلا دے گا، تم پریشان مت ہو۔ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سمجھاتی تھی کہ تم اپنے کام پر توجہ دو اور ان کی بات نہ مانو، لیکن میں نے ان کی بات کو انسنا کر دیا۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک قہوہ خانے میں بیٹھا تھا۔ میں نے دوستوں سے کہا کہ آج کی چائے کی قیمت وہ ادا کر دیں۔ وہ ہنسنے لگے اور انہوں نے میرا خوب مذاق اڑایا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی نے کہا کہ میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، کیونکہ میں اس پر خرچ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ پھر میری بیوی اپنے گھر واپس چلی گئی اور میں 3 دن تک بھوکا پیاسا اپنے گھر میں رہا۔ پھر میں اپنے دوستوں کے پاس مدد کے لیے گیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تم نے اپنی دولت خود اڑائی ہے اور خود ختم کی ہے۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان سے کہا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ جو قیمتی انگوٹھی پہنی ہے، یہ سب میں نے اپنے پیسوں سے تمہیں لے کر دی تھی۔ لیکن وہ سخت لہجے میں کہنے لگے، ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا کہ ہمارے لیے کچھ خریدو، تم نے اپنی مرضی سے خریدا تھا، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ میں انہیں چھوڑ کر واپس چلا آیا، ظلم اور بے بسی سے رو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ میں یہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ گھر بیچ کر یہاں سے چلا جاؤں۔ بہت سے لوگ اس گھر کو خریدنے کے لیے آئے، لیکن سب نے یہ قیمت بتائی جو اس گھر کی آدھی قیمت کے برابر بھی نہیں تھی۔ دنیا میرے لیے گھٹنے لگی اور میری نظروں کے سامنے اندھیرا ہو گیا۔ میں شہر چھوڑ کر ایک صحرا کی طرف نکل پڑا، اکیلا تنہا، یہ سوچے بغیر کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ آگے مجھے ایک کنواں نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ میں خود کو کنویں میں گرا دوں اور مر جاؤں، لیکن جب میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں صرف کیچڑ تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید موت بھی مجھ سے بھاگ رہی ہے۔ پھر میں آگے گیا تو مجھے آگے ایک غار نظر آیا۔ وہ غار اندھیری تھی۔ اچانک میں نے پتھروں کے درمیان کچھ چمکتا ہوا دیکھا۔ میں نے آگ جلائی اور جب اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر سرخ یاقوت تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ خواب ہے یا حقیقت؟ میں جتنے بھی یاقوت اٹھا سکتا تھا میں نے اٹھائے اور پھر میں گھر واپس آ گیا۔ پھر میں یاقوت بیچنے لگا اور یہاں تک کہ جو بھی میں نے اپنے باپ کی جائیداد بیچی تھی وہ میں نے واپس خرید لی۔ میں نے اپنی دکانیں سامانوں سے بھر دی اور ایماندار آدمی کام پر رکھ لیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے خزانے دولت سے بھر گئے۔ اور اس دوران میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا، صرف اپنی چچا زاد بہن سے۔ میرے دوستوں نے بھی اپنی ساری دولت ضائع کر دی تھی۔ جب انہیں اچانک میرے امیر ہو جانے کا پتہ چلا تو وہ میرے پاس آئے اور اپنے برتاؤ کے لیے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے ان کے سامنے چند یاقوت رکھے، انہیں دیکھ کر وہ خوش ہو گئے، اور میں نے یاقوت پیس کر ان کے اوپر پھینک دیا اور غصے میں کہا، یہ یاقوت یہ چاہے مٹی میں ملے چاہے اسے کتے کھائیں۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد میری بیوی واپس آئی اور اس پر بھی میں نے یاقوت پیس کر اس کے چہرے پر پھینک دیا، اور پھر میں نے اپنی چچا زاد بہن سے شادی کر لی۔ پھر اس آدمی نے 2 پیمانے اس لڑکے کو یاقوت کے دیے اور کہا، جاؤ جسے تم پسند کرتے ہو اس سے شادی کر لو، یہ مال تمہیں تجارت شروع کرنے اور اپنی بیوی پر خرچ کرنے میں مدد دے گا۔ لڑکے نے شکریہ ادا کیا اور واپسی کا سفر کیا۔ راستے میں لڑکے نے اپنے لیے سفر کا سامان اور ایک اونٹ خریدا۔ وہ صحراؤں کا سفر طے کرتا ہوا عراق پہنچ گیا اور لوہار کے پاس گیا جو ایک ضرب لگاتا اور دکان کے دوسرے سرے کی طرف دوڑ جاتا۔ اس نے لوہار کو بتایا کہ میں یاقوت والے آدمی کی کہانی لے آیا ہوں۔ لوہار نے یہ سنا تو وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، آؤ جلدی اطمینان سے میرے پاس بیٹھو اور مجھے کہانی سناؤ۔ لڑکے نے ساری کہانی سنائی۔ جب کہانی ختم ہوئی تو لوہار کہنے لگا، خدا کی قسم یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔
اب میں بھی اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، اپنی کہانی سناتا ہوں۔ پھر لوہار کہنے لگا، جیسا کہ تم جانتے ہو میں لوہار ہوں، میرے باپ اور دادا بھی یہی کام کرتے تھے۔ میں ترقی کرتا کرتا اس ملک کا سردار لوہار بن گیا۔ میری دکان کے آخری حصے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور اس میں ایک کھڑکی ہے جہاں سے روشنی اندر آتی ہے۔ ایک دن میں وہاں بیٹھا گرمی میں اپنا پسینہ صاف کر رہا تھا کہ اچانک وہاں پر ایک کبوتر آیا، سفید رنگ کا۔ میں نے اس کبوتر کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے پاؤں کو ہاتھ میں پکڑ لیا، لیکن وہ کبوتر مجھے اڑا کر فضا میں اڑ گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں اس چھوٹی کھڑکی سے باہر کیسے نکلا اور فضا میں کبوتر نے مجھے کیسے اڑایا۔ میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں ایک شاندار محل کے سامنے کھڑا تھا۔ میں حیرت زدہ ہو کر اس محل کی خوبصورتی کو دیکھتا رہا۔ اسی دوران محل کا بڑا دروازہ کھلا، چند سپاہی آئے، ایک خادم محل سے باہر نکلا اور مجھے اندر لے گیا۔ مجھے حمام میں لے جایا گیا اور صاف پانی سے نہلایا گیا، جیسے مجھے بادشاہ بنا دیا گیا اور مجھے ایک بڑی مجلس کے سامنے لے جایا گیا۔ لوگ میرا نام لے کر میرے نعرے لگا رہے تھے۔ میں ایک بڑے تخت پر بیٹھا، وزیر اور درباری مجھے سلطان کہہ کر پکارنے لگے۔ پھر ایک خوبصورت لڑکی کو میرے سامنے لایا گیا اور میرے قریب بٹھا دیا۔ پھر قاضی آیا، قاضی نے نکاح پڑھایا۔ لوگ نعرہ لگانے لگے، سلطان زندہ باد۔ جب میں لڑکی کے ساتھ اکیلا ہوا تو میں نے لڑکی سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ پھر لڑکی نے بتایا کہ جب ہمارے ملک کا سلطان مر جاتا ہے اور پھر جو بھی نیا آدمی دروازے کے سامنے نظر آتا ہے تو ہم اسے سلطان بنا دیتے ہیں، اور اب شاید تمہاری قسمت تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد ملکہ نے 2 بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹا اور ایک خوبصورت سی بیٹی، لیکن میں شکر کرنے کی بجائے غرور میں ڈوب گیا۔ ایک دن میں شکار کے لیے نکلا، میں باغ کے قریب سے گزرا۔ میں نے وزیر کی بیٹی کو دیکھا اور وزیر سے اس کا رشتہ مانگا۔ وزیر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، حضور وہ آپ کی لونڈی ہے۔ جب میں محل واپس آیا تو میری بیوی پوچھنے لگی، کیا یہ سچ ہے کہ آپ دوسرا نکاح کر رہے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ شریعت نے مجھے 4 شادیوں کا حکم دیا ہے۔ اس نے بحث کی تو میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور تھپڑ مار دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی اور کہنے لگی، ایک دن آئے گا کہ آپ پچھتائیں گے۔ لیکن میں نے غصے میں کہا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، میں سلطان ہوں۔ پھر ایک دن میں باغ میں بیٹھا تھا کہ وہی کبوتر آیا۔ مجھے لالچ نے گھیر لیا اور میں سوچنے لگا، پہلی بار یہ مجھے یہاں تک لے آیا اور اگلی بار نہ جانے کہاں لے جائے گا، شاید ایسی جگہ جہاں سونے چاندی کے پہاڑ ہوں۔ میں نے کبوتر کے پیر پکڑے اور آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں کھولی تو میں اپنی دکان میں واپس آ چکا تھا اور میرا وہی پھٹا پرانا لباس تھا، اور پھر میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ میں ایک ضرب لگاتا اور دکان کے اسی حصے کی طرف دوڑ جاتا کہ شاید وہی کبوتر آئے اور مجھے دوبارہ وہاں پر لے جائے جہاں میں پہلے تھا۔ مجھے نہ بادشاہت چاہیے تھی اور نہ دولت، بس میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ لڑکے نے یہ سنا تو لڑکا کہنے لگا، اللہ کی قسم تمہاری کہانی بہت عجیب ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کبوتر کو بھول جاؤ، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ دنیا میں ہر انسان کا ایک نصیب ہوتا ہے، تمہیں ملا اور تم نے وہ ضائع کر دیا۔ اب اٹھو، محنت کرو، شاید اللہ پاک تمہیں اس سے زیادہ دے۔ یہ یاقوت اپنے پاس رکھو، انہیں بیچو اور اپنی حالت کو سنوارو۔ لوہار خوش ہو گیا اور بولا، میں اپنی حالت کو سنواروں گا، کیونکہ مجھے دیکھ کر کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ غریب لڑکے نے لوہار کو الوداع کہا اور اپنے سفر پر نکل پڑا۔ پھر وہ سفر طے کرتا ہوا اس اخروٹ والے آدمی کے پاس پہنچ گیا۔ لوگ اس کے پاس قطار میں کھڑے تھے، ہر آدمی اس سے اخروٹ خریدتا اور اس کے چہرے پر تھپڑ مارتا۔ وہ آدمی تھپڑ کھانے کے بعد کہتا، میں اسی کا مستحق ہوں۔ پھر لڑکا اس کے پاس گیا اور کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ آدمی کہنے لگا، معاف کرنا، میں دن میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں لیکن میں تمہیں نہیں جانتا۔ پھر لڑکے نے بتایا کہ میں وہی لڑکا ہوں جو تم سے کہانی پوچھنے آیا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، ہاں مجھے یاد آیا، لیکن ہمیں ملے کئی مہینے گزر گئے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اس لوہار کا پتہ چلا جو ایک ضرب لگاتا ہے اور دکان کے دوسرے حصے کی طرف دوڑ جاتا ہے؟ لڑکا بولا، ہاں، اور میں اس کی کہانی بھی لے آیا ہوں۔ اخروٹ بیچنے والا خوش ہو گیا اور کہنے لگا، آؤ جلدی سے بیٹھو اور مجھے کہانی سناؤ۔ لڑکے نے ایک گھونٹ پانی کا پیا، اپنا پسینہ صاف کیا، لوہار اور اس کبوتر کی کہانی سنانے لگا۔ اخروٹ بیچنے والا آدمی دھیان سے ساری کہانی سنتا رہا۔ جب کہانی ختم ہوئی تو وہ اخروٹ بیچنے والا آدمی کہنے لگا، یہ کہانی واقعی عجیب ہے، لیکن میری کہانی اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ پھر وہ اخروٹ بیچنے والا آدمی بولا، بیٹا، میں ایک ملک میں رہتا تھا اور میرا باپ بہت بڑا مالدار آدمی تھا۔ جب میرا باپ دنیا سے گیا تو میرے باپ نے میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے بہت سا مال چھوڑا۔ ہم نے وراثت آپس میں تقسیم کر لی، ہر ایک کا اپنا گھر تھا اور زمینیں تھیں۔ ایک دن میری ملاقات کچھ تاجروں کے بیٹوں سے ہوئی۔ وہ راتوں کو محفلوں میں جاتے، شراب پیتے، وہ سب ایک گھر میں جمع ہوتے تھے۔ مجھے بھی لونڈیوں کا رقص اور شراب کھانا اچھا لگا۔ شروع میں میں کم جاتا تھا، لیکن پھر شراب پینے لگا اور میری عقل جاتی رہی
اور پھر میں اپنے لیے اور ان کے لیے شراب خریدنے لگا اور دکان پر توجہ نہ دیتا، اور میں ایک لمبے عرصے تک اسی طرح سے زندگی گزارتا رہا۔ جب میری دکان ختم ہو گئی تو میں نے اپنی جاگیر اور زمینوں کا سہارا لیا، لیکن میں نے اپنے کاروبار کی نگرانی نہیں کی۔ سامان کم ہوتا گیا اور میں نیا سامان نہیں لاتا تھا۔ پھر میں نے ایک ایک کر کے ساری دکانیں بیچ ڈالی اور یہاں تک کہ ساری جاگیر بھی بیچ دی۔ پھر میرے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ پھر جب میں اپنے بھائی کے پاس مدد کے لیے گیا تو اس نے کہا، یہ سب تمہاری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اس نے مجھے دھتکار دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے پاس صرف ایک چھوٹا سا گھر اور ایک چٹائی رہ گئی جس پر میں سوتا تھا۔ میں بھوک کے مارے ایک دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا۔ میرا بھائی مجھے دیکھ کر خوش ہوتا، اور اسی محلے میں ایک غریب عورت اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ عورت نے مجھ پر رحم کیا اور وہ اپنی روٹی، اپنا کھانا مجھ میں بانٹنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مایوسی کو اپنے اوپر ہیوی مت ہونے دو، کام کرو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ کام تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا تو اور تمہارے غم بھلا دے گا۔ میں نے لڑکی کی بات مانی اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنے لگا۔ میں نے ایک بڑی سی شاخ کو ہلایا تو سامنے سے ایک بڑا سا سیاہ سایہ نکلا۔ وہ کہنے لگا، یہاں سے چلے جاؤ، یہ جنوں کی جگہ ہے۔ میں رو پڑا اور میں نے اپنی ساری کہانی جن کو سنائی۔ جن غائب ہو گیا اور پھر دوبارہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بغل تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اس میں پھونک مارو، تمہارا رزق واپس آ جائے گا۔ میں تھوڑا سا دور گیا اور اس بغل کو اپنے منہ کے قریب کیا۔ اس میں پھونک ماری تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب میں نے زمین پر دیکھا تو میرے قدموں کے قریب 10 سونے کے سکے پڑے تھے۔ میں جب بھی بغل میں پھونک مارتا تو 10 سونے کے سکے آتے، یہاں تک کہ میرے پاس بہت سارا سونا جمع ہو گیا۔ میں بازار گیا، سونا بیچا، اپنے لیے نئے برتن، نیا کھانا اور نئے کپڑے خریدے، اور پھر اس غریب عورت کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر لے آیا اور اسے کہا، آج کے بعد تم میرے گھر میں رہو گی اور یہ تمہارا گھر ہے، اور تم سے نکاح کروں گا کیونکہ میرے برے وقت میں تم میرے ساتھ تھی۔ پھر میں نے عطر کا کاروبار کیا۔ ایک ہفتے کے بعد اس عورت سے میرا نکاح ہو گیا۔ ایک ہی سال میں میرے پاس 5 دکانیں ہو گئی، اور پھر میں نے اپنے باپ کی ساری جائیداد کو واپس خریدا۔ میں ایسے نکلتا جیسے بادشاہوں کے جلوس ہوتے ہیں۔ میرے ارد گرد محافظ اور خادم ہوتے۔ میں خیرات کرتا اور یہ خبر میرے بھائی تک پہنچ گئی۔ وہ حیران ہوا کہ آخری بار میں نے اسے دیوار کے سائے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ گن بھی نہیں سکتا۔ ایک دن میرا بھائی میرے پاس آیا، میرے لیے تحفے لایا اور کہنے لگا، ہم بھائی ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، گھر میں داخل کیا اور اسے عزت دی۔ جب ہم رات کو بیٹھے تو اس نے میری دولت کے بارے میں راز کا پوچھا، اور اس نے اتنا اصرار کیا کہ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ جب صبح میں نیند سے بیدار ہوا تو بغل غائب تھا۔ میں اس کے گھر گیا، میں نے بغل کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میرا منافع کم ہونے لگا، تجارت بیٹھ گئی اور شدید قحط پڑا۔ پھر میں پریشان ہو کر جنگل میں گیا اور اسی شاخ کو ہلایا۔ پھر وہی سیاہ آدمی آیا۔ میں نے اپنے بھائی کا قصہ سنایا تو اس نے مجھے ایک اور بغل دیا۔ جب میں نے بغل میں پھونک ماری تو سونے کے سکوں کی بجائے اخروٹ گرنے لگے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ میں نے بازار میں اخروٹ بیچنا شروع کیا، لیکن بازار میں اخروٹ زیادہ تھے، اس لیے ان کی قیمت گر گئی۔ آخر کار میں سب کو ایک تھپڑ کے بدلے میں اخروٹ بیچنے لگا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا کہ میرے بھائی کے ساتھ ہونے والے واقعے سے میں نے سبق حاصل نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے میرا بغل چرایا اور میری تجارت تباہ کر دی۔ لڑکے نے یہ سنا تو کہا، واقعی تمہاری کہانی عجیب ہے، لیکن تمہارے پاس سب کچھ ختم نہیں ہوا، تمہارے پاس ایک نیک بیوی بھی ہے۔ پھر لڑکے نے کچھ اخروٹ اس آدمی سے لیے، اپنے اونٹ پر رکھے اور الوداع کہہ کر سفر پر روانہ ہوا۔ جب لڑکا اپنے گھر پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی ماں نے جب اسے دیکھا تو وہ خوشی سے بے قابو ہو گئی۔ لڑکے نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ پھر لڑکے نے تھیلی کھولی، اپنی ماں کو خوشبو اور تحفے دیے جو اس نے ہندوستانی اور عراقی تاجروں سے خریدے تھے۔ اگلے دن اس نے مزدور بلائے اور اپنے گھر کو اچھے سے بنوایا، یہاں تک کہ وہ محل کی طرح دکھنے لگا۔ اس میں خادم، قیمتی قالین اور نوکر چاکر تھے، یہاں تک کہ اس کی حالت اتنی بہتر ہو گئی کہ پڑوسی بھی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ ایک بڑے جلوس کے ساتھ روانہ ہوا اور قاضی کے گھر پہنچ گیا۔ جب قاضی نے اسے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا، اے لڑکے، تو کیا چاہتا ہے؟ لڑکا کہنے لگا، میں وہی ہوں جو کچھ عرصہ پہلے تمہارے پاس آیا تھا اور تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا۔ تم نے شرط رکھی تھی کہ میں تمہیں اخروٹ والے آدمی کی کہانی لا کر سناؤں جو ایک تھپڑ کے بدلے میں اخروٹ بیچتا ہے۔ میں وہ کہانی لے آیا ہوں۔ قاضی اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھا اور لڑکا ان کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی ساری داستان سنانے لگا کہ کیسے اس نے سمندر اور خشکی کے راستے پار کیے اور کیسے ایک کہانی کی بجائے 3 کہانیوں کی تلاش میں نکلا۔ قاضی نے ساری کہانی بڑی حیرت کے ساتھ سنی۔ جب لڑکے نے اپنی ساری کہانی مکمل کی تو قاضی کہنے لگا، میں نے تم سے یہ کہانی اس لیے سنی تاکہ میں اپنی لڑکی کے لیے تمہاری ہمت اور تمہاری ثابت قدمی دیکھ سکوں۔ پھر اسی شام قاضی نے دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ 1 ہفتے کے بعد ان کی شادی ہوئی، خوشیاں منائی گئیں اور وہ خواب
جو لڑکے نے کبھی خواب میں دیکھا تھا وہ آج حقیقت ہو گیا تھا۔ اس کے عزم، صبر اور ثابت قدمی کی بدولت لوگ اس کی کہانی سنانے لگے اور کہنے لگے کہ اسے صحرا میں ایک عجیب خزانہ ملا۔ حالانکہ وہ کبھی بہت زیادہ غریب تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اصل مال دولت سونا یا چاندی نہیں بلکہ صبر، محنت اور کامیابی پر یقین ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔